بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مشرکین سے جب معاہدہ فرما لیا تو اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ایک صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی قید سے فرار ہو کے مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین انہیں طرح طرح کے ظلم و ستم میں مبتلا رکھتے تھے اور ان کے اوپر نہایت ظلم کیا کرتے تھے اور انہیں دین اسلام سے واپس مشرک ہونے کی ترغیبیں دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہ مشرکین کی نظروں سے بچا کے کی، تاکہ کیونکہ اگر وہ دیکھ لیں گے تو ظاہر ہے کہ روکیں گے اور جانے نہیں دیں گے۔ لیکن جیسے ہی مشرکین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پہ 2 آدمی مدینہ منورہ روانہ کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہمارا اور آپ کا پہلے ہی یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے میں سے کوئی بھاگ کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے اور ہماری طرف اس کو واپس بھیج دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے مشرکین کی طرف واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ اور وہ لوگ تو مجھے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور طرح طرح سے مجھے ستاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں آدمی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے مدینہ منورہ سے دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ جو ایک جگہ کا نام ہے وہاں جب پہنچے تو دونوں نے بیٹھ کے وہاں پہ کھجوریں کھانی شروع کر دیں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک آدمی سے کہا کہ یہ جو تمہاری تلوار ہے تمہارے پاس، یہ مجھے بڑی اچھی اور عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی یہ بڑی اچھی تلوار ہے اور میں اس کو بہت دفعہ آزما بھی چکا ہوں، تو یہ بڑی ہی اچھی ہے اور کارگر ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے دکھا دو، میں بھی دیکھ لوں کیسی اچھی تلوار ہے یہ۔ چنانچہ انہوں نے اسے باتوں میں لگا کے اس سے تلوار حاصل کر لی، اور جیسے ہی تلوار ان کے پاس آئی تو فوری طور پہ اس پہ انہوں نے وار کیا، اور ان میں سے 2 میں سے ایک کو وہیں پہ قتل کر دیا، اور دوسرا ان کے پاس سے اٹھ کے بھاگا اور مدینہ منورہ کی طرف وہ بھاگتے ہوئے گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک ساتھی تو مارا گیا ہے اور اب میں بھی مارے جانے والا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ آپ نے تو اپنے عہد کو اور وعدے کو پورا کر دیا، اور آپ تو مجھے ان کے حوالے کر چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دے دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں مکہ واپس چلا جاؤں تو یہ لوگ مجھے دین اسلام سے پھرنے پہ مجبور کریں گے اور شرک کی طرف لوٹنے پہ مجبور کریں گے، اور یہ سب کچھ میں نے صرف اس لیے کیا کہ میرا اور ان کا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے، آپ کا اور مشرکین مکہ تو معاہدہ ہوا ہے، لیکن میرا تو مشرکین مکہ سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے اس طرح سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بڑا ہی لڑائی کا بھڑکانے والا ہے اگر کوئی اس کا ساتھی ہو۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مدینہ منورہ میں اب بھی میرے رہنے کی اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مشرکین مکہ سے یہ معاہدہ فرما چکے ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ چنانچہ یہ یہاں سے نکل کے ساحل کی طرف چلے گئے، اور جو مشرکین مکہ کا جو تجارتی قافلوں کا راستہ تھا سمندر کے پاس سے جو ہو کے گزرتا تھا، وہاں پہ جا کے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اور مکہ مکرمہ کے مظلوم مسلمانوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو آہستہ آہستہ وہ بھی وہاں سے بھاگ بھاگ کے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ تقریباً 70 لوگوں کی ایک جماعت وہاں پہ جمع ہو گئی۔ اور یہ قریش کا جو بھی قافلہ وہاں سے گزرتا تھا، چاہے جاتے ہو یا واپس آتے ہوئے، ان سے تعرض کرتا، ان کے اوپر حملہ کرتا، اور جو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا اسی سے اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ان کی یہ کاروائیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ قریش نے پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا بھی واسطہ دیا، اور آپ کی قرابتوں کا اور رشتہ داریوں کا بھی واسطہ دیا، اور یہ لکھا کہ آپ ان کو اپنے پاس واپس بلا لیں، ہمارا وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس کی وہ والی شق ہم واپس لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہاں سے بھاگ کے آپ کے پاس آئے گا تو اس کو آپ واپس لوٹانے کے پابند نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اس کو مدینہ منورہ میں ہی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ایک جماعت ہے جو ہمارے قافلوں کے اوپر حملہ کرتی ہے، اس کو بھی آپ برائے مہربانی اپنے پاس واپس بلا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی طرف ایک خط لکھا۔ آپ کا خط مبارک جب وہاں پہ پہنچا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، وہ آپ کا خط پڑھتے جاتے تھے اور خوش ہوتے جاتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک تھا وہ یا تو ان کے سینے پہ رکھا ہوا تھا یا ان کے ہاتھ میں تھا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ان کے بعد وہاں پہ جو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ گویا کہ سب کے امیر تھے وہاں پہ، انہوں نے ان کی تدفین کی، قریب میں ایک مسجد بنوائی، اور پھر سب کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سہیل ابن عمر جو کہ اہل مکہ کی طرف سے مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پہ، یہ آدمی جو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو ابتدا میں اور شروع میں قتل کیا تھا، اس کا کوئی قبیلے والا تھا اور رشتہ دار تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ کسی طرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقتول کی دیت کا مطالبہ کروں، لیکن ابو سفیان نے اس کو سمجھایا کہ اس دیت کا مطالبہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو آدمی مارا گیا ہے یہ نبی محمد کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا تھا اس کو قتل کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ابو بصیر نے خود اپنی طرف سے اس کو قتل کیا ہے، تو اس طرح سے وہ دیت بھی حاصل نہیں کر سکا۔ اسی عرصے میں جب یہ معاہدہ ہو چکا تھا تو مسلمانوں کی کچھ عورتیں اور خواتین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئیں، تو مشرکین نے ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ان کو بھی آپ نے واپس کرنا ہے، چونکہ یہ بھی مکہ مکرمہ سے بھاگ کے مدینہ منورہ گئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ سورہ ممتحنہ کی وہ آیات نازل فرما دیں جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہیں، اور اس میں یہ بتا دیا کہ جب مسلمان عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو ان کا تم امتحان لے لیا کرو، اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اپنے ایمان میں پختہ ہیں، مضبوط ہیں، تو ان کو دوبارہ مشرکین کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ اور ساتھ ساتھ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں لا یأتیہ رجل مرد کو آدمی کو کہا جاتا ہے، اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی مرد اور آدمی مکہ مکرمہ سے بھاگ کے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، عورتوں کا اس میں ذکر نہیں تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ انہیں منع فرما دیا کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے وہ مردوں کے بارے میں ہے، عورتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ چنانچہ خواتین کو اور عورتوں کو کبھی بھی مشرکین مکہ کی طرف واپس نہیں لوٹایا گیا، بلکہ
انہیں جو بھی آ گئیں ان کا امتحان لیا گیا. اگر ان کا ایمان مضبوط تھا، واقعی مسلمان تھیں، مومنات تھیں، تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہی رہنے کی اجازت دی. حدیبیہ کے مقام پہ جو صلح ہوئی تھی اس کے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوا تھا کہ ان کا ذہن مشرکین مکہ کی طرف سے یکسو ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے معاملات میں زیادہ دھیان دینے کی فرصت ملی تھی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف ممالک کے اور سلطنتوں کے جو بادشاہ تھے اور حکمران تھے ان کی طرف بھی توجہ دینے کی فرصت ملی. اور آپ نے پھر اسی صلح حدیبیہ کے بعد ہی آپ نے مختلف بادشاہوں کو وہ خطوط روانہ فرمائے جن کا ذکر ہم کہیں نہ کہیں پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور وہ خطوط بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے آپ کے جو الفاظ تھے اور آپ کی جو کتابت تھی وہ بھی کہیں کہیں ملتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ میں اور سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط روانہ فرمائے، اور ان تمام کی تمام خطوط میں یہ جو بات یکساں تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے انہیں سب سے پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی تھی اس کے اندر، اور اس کے بعد اپنی رسالت کی اور نبوت کی گواہی دی تھی، اور ان کو بتایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا تھا کہ اگر تم اسلام لے کے آؤ گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے، اور اگر خدا نخواستہ تم اسلام نہیں لاتے تو تمہاری جو قوم ہے، تمہاری جو رعایا ہے، اس کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہی ہوگی، اور جب تم سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی تو ساتھ ساتھ تمہاری قوم کے بارے میں بھی تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور اس کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہی ہوگی. چنانچہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ عنایت فرمایا، اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اور ساتھیوں کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ اگر انہیں قریب بھیجنے کو کہا جاتا تو وہ راضی ہو جاتے، اور اگر کہیں دور بھیجنے کو انہیں کہا جاتا تو وہ بوجھل ہو کے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو کہ آپ کی اطاعت اور جانثاری میں آگے تھے، ان ارشادات کو بخوبی سنا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو قاصد بنا کے، سفیر بنا کے جہاں کہیں بھیجنا چاہا تو کسی بھی صحابی نے بالکل ایک ادنا بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، اور جیسے آپ نے فرمایا تھا چاہے کہیں دور دراز کا علاقہ ہو، اور اس زمانے میں سفر کی جو مشقت تھی اور تکلیفیں تھیں وہ بہت ہی زیادہ تھیں اور بڑھی ہوئی تھیں، اور آج کل کے زمانے کا جو سفر ہے اس طرح کا سفر نہیں تھا، بلکہ عام طور پہ جو آدمی کسی لمبے سفر پہ جا رہا ہوتا تھا تو وہ اس طرح سے رشتہ داروں سے اور اپنے گھر والوں سے مل کے جاتا تھا کہ گویا اب واپس آنا مشکل ہی ہے، اور ایک الوداعی ملاقات کر کے سفر کے لیے نکلا جاتا تھا. تو بہت ہی پرمشقت سفر تھا صحراؤں میں، جہاں پہ پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ کئی دن تک چلنا ہوتا تھا، اور صحرا کی گرمی اور اگر سردی ہے تو سردی برداشت کرنی ہوتی تھی. تو حضرات صحابہ کرام نے دیگر مواقع کی طرح اس موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جانثاری اور وفاداری بالکل ان کی جو تھی وہ ظاہر فرمائی، اور آپ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اس وقت تک خط کو نہیں پڑھتے جب تک کہ خط بھیجنے والے کی کوئی مہر وغیرہ اس کے اوپر لگی ہوئی نہ ہو. چنانچہ اس مشورے کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک مہر بنوائی تھی جو کہ انگوٹھی کی شکل میں تھی، اور اس میں سب سے نیچے لفظ محمد لکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر رسول لکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا. تو یہ تینوں مل کے محمد رسول اللہ بنتا تھا، اور جو بھی آپ خط لکھتے تھے
تو اس خط کے آخر میں یہ آپ مہر محمد رسول اللہ کی لگا دیا کرتے تھے، تاکہ جس کی طرف خط بھیجا جا رہا ہے وہ اس خط کو توجہ سے پڑھے اور اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا خط ہے، اور وہ ان کو پھر اچھی طرح سے پڑھ سکے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کا جو بادشاہ تھا، جس کو قیصر روم کہا جاتا تھا، اس کی طرف خط روانہ فرمایا، اور یہ بادشاہ مذہباً عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتا تھا۔ تو آپ نے جو اس کو خط لکھوایا اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اثم الأریسیین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کی عبارت تھی۔ اس خط کا جو مضمون ہے وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بسم اللہ لکھی تھی، اور اس کے بعد یہ لکھا تھا کہ یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اور یہ ہرقل جو کہ روم کا بڑا شخص ہے اس کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے، پیروی کرے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اس کلمے کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ، اور آپ نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اسلام سے روگردانی کرو گے اور اسلام نہیں لے کے آؤ گے تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بھی اس میں لکھی جو کہ اہل کتاب کے بارے میں ہی ہے، جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مبارک خط دے کر روانہ فرمایا۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے اس کی سلطنت میں تو یہ پتہ چلا کہ قیصر روم فارس کے اوپر فتح یابی کی خوشی میں اور شکر میں حمص جو ایک جگہ کا نام ہے وہاں سے پیدل چل کے بیت المقدس کی طرف گیا ہے، اور ابھی بیت المقدس میں ہی ہے۔ چنانچہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام کے مہینے میں سن 7 ہجری میں بیت المقدس پہنچے، اور بصرہ کا جو امیر تھا اس کے توسط سے روم کے دربار میں حاضر ہوئے، اور وہاں پہ پہنچ کے آپ کا مبارک خط پیش فرمایا، اور وہاں پہ خط پیش فرمانے سے پہلے ایک مختصر سی تقریر بھی فرمائی، اور وہ اس طرح سے تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اے قیصر روم، جس نے مجھے آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر ہے، اور جس ذات بابرکات نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ سب سے ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا میں جو کچھ عرض کروں اس کو تواضع کے ساتھ سنیے گا، اور اس کا جواب بھی اخلاص کے ساتھ دیے گا۔ اگر تواضع کے ساتھ نہیں سنیں گے تو اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکیں گے، اور اگر جواب میں اخلاص نہیں ہوگا تو پھر وہ جواب عادلانہ اور منصفانہ نہیں ہوگا۔ قیصر روم نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں بے شک نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس پاک ذات کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے حضرت مسیح نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور جس کے سامنے وہ اپنی پیشانی ٹیکا کرتے تھے، اور جس نے حضرت مسیح کو ان کی والدہ کے پیٹ میں بنایا تھا، اور جس نے ان تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور بعد میں آپ کو اس نبی امی کی طرف میں بلاتا ہوں جس کی حضرت موسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اس کے بعد اور مزید کچھ انہیں جو ہے مزید کچھ باتیں کر کے آپ کا جو خط مبارک تھا وہ پیش کیا۔ قیصر روم نے آپ کا خط لے کے اپنی آنکھوں سے لگایا اور سر پہ رکھا اور بوسہ بھی دیا اور کھول کے اس کو پڑھا، اور یہ کہا
کہ سوچ کے کل اس کا جواب دوں گا، اور اپنے جو خادمین تھے ان کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ آپ کی قوم میں سے میرے ملک میں آئے ہوئے ہیں ان کو میرے پاس لے کے آؤ، تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ یہ جو صاحب ظاہر ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں۔ اتفاق سے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تجارت کی نیت سے وہاں پہ قریب میں ہی غزہ کے مقام پہ موجود تھے۔ وہاں سے ان کو بلایا گیا اور قیصر روم کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ تو قیصر روم نے پوچھا کہ جو نبی ہیں ان کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون سا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم ذرا آگے آ جاؤ، اور باقی جو تمہارے لوگ ہیں وہ تمہارے پیچھے بیٹھیں۔ اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ اگر یہ کوئی غلط بات بتائے اور جھوٹ بولے تو تم لوگ اشارہ کر دینا۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ویسے تو میرے دل میں تھا اور میرا خیال تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط بات بھی کروں گا، تاکہ یہ جو بادشاہ ہے اتنا بڑا یہ آپ کی طرف مائل نہ ہو جائے، کیونکہ اگر میں نے سچی بات بتائی تو آپ کے تو ایسے کریمانہ اخلاق ہیں اور آپ کی تو ایسی عادات ہیں کہ ہر کوئی اس کو سن کے آپ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ چونکہ پیچھے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے کوئی ایسی غلط بات کی تو یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری تکذیب کر دیں گے اور مجھے جھوٹا بتلا دیں گے، اس وجہ سے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکا۔ چنانچہ قیصر نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ ان کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بڑے عالی نسب ہیں، ان کے نسب سے بڑھ کے کسی کا کوئی نسب نہیں ہے۔ اس کے بعد قیصر نے پوچھا کیا ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، انہوں نے بتایا کہ نہیں، ان کے آبا و اجداد میں سے کبھی کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ آیا امیر لوگ ہیں، دولت مند ہیں، یا غریب اور کمزور لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا کہ اکثر تو غریب ہیں اور ضعفاء کمزور ہیں۔ قیصر نے پھر پوچھا کہ ان کے جو متبعین ہیں، پیروکار ہیں، وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں یا روز بروز گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے بتایا کہ وہ تو دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر پہلے شروع میں 2 تھے تو پھر 4 ہو گئے، 4 سے 8 ہو گئے، 8 سے 16 ہو گئے، اور دن بدن ایسے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد قیصر نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہو کے پھر اس دین سے بیزار اور متنفر ہو کے واپس مرتد بھی ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ کیا وہ عہد کی اور وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ کبھی نہیں، آج تک کبھی انہوں نے کسی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ البتہ آج کل ہمارے اور ان کے درمیان صلح ہوئی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں کہ وہ اس صلح میں کیا کرتے ہیں۔ بعد میں ابو سفیان فرماتے ہیں کہ بس یہی بات مجھے مل سکی جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ سکا، باقی تو کوئی بھی بات میں ایسی نہیں کہہ سکا، چونکہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے ان کی تکذیب کا خوف تھا۔ اس کے بعد قیصر نے پوچھا کبھی تمہاری ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں ہوئی ہے۔ تو پوچھا کہ کون غالب رہا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ غالب ہوئے اور کبھی ہم ہوئے۔ قیصر نے پوچھا کہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور کفر اور شرک کے تمام وہ مراسم، رسوم و رواج جو تمہارے آبا و اجداد کرتے تھے ان سب کو فوری طور پہ چھوڑ دو۔ نماز، زکوٰۃ، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ قیصر نے اپنے ترجمان سے، جو دونوں کے درمیان ترجمان تھا، اس سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ ان کو یہ بتا دو کہ یہ جو ساری باتیں میں نے پوچھی ہیں اس سب کا حاصل اور خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور اگر یہ بات جو تم نے جو ساری باتیں مجھے بتائی ہیں اگر یہ سچی ہیں تو بلا شبہ وہ نبی ہیں، اور وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہوں گے جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ظاہر ہوں گے۔ مجھے ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے۔ اگر میں آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو آپ کے قدم دھلایا کروں، بعد میں آپ کا خط مبارک
پورے مجمع کو اس نے پڑھ کے سنایا۔ لیکن جیسے ہی اس نے خط کو سنایا تو فوری طور پہ، چونکہ آس پاس سارے عیسائی پادری وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے درباری لوگ تھے اور وہ عیسائی تھے سارے کے سارے، تو وہاں پہ ایک شور برپا ہو گیا۔ اور اس کے بعد ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے اور میرے ساتھ جو باقی ہمارا قافلہ تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ اور باہر آنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ سے روم کا بادشاہ بھی گویا کہ ڈرتا ہے اور آپ کو ایک بہت بڑی ایک بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اور اسی روز سے فرماتے ہیں کہ مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ اس کے بعد نصارہ کے ایک بہت بڑے عالم انہوں نے بعد میں بتایا، جو کہ قیصر کے دربار میں شریک تھے، انہوں نے بتایا کہ روما کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام زغاتر رومی تھا، ان کو قیصر نے ایک خط لکھا اور اس خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں؟ تو اس نے جواب میں خط فوراً لکھا اور بتایا کہ بالکل یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو دعوت بھی دی کہ تم بھی فوری طور پہ ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ اور اسلام لے کے آؤ۔ چنانچہ قیصر روم نے اپنے ہاں ایک دربار لگایا اور دربار کے جو دروازے تھے وہ سارے کے سارے بند کر دیے اور ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا، اور اونچی جگہ بیٹھ کے تمام جو اس کے لوگ تھے، اپنے جو خاص قریبی لوگ تھے، ان کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کو کہا کہ یا معشر الروم انی قد جمعتکم لخیر، ان کو بتایا کہ اس طرح ایک نبی کی طرف سے میرے پاس خط آیا ہے، دعوت آئی ہے، اور البتہ خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر ہیں اور جن کو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، چنانچہ تم ڈرو اور ہم سب مل کے ان کی اتباع کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامت رہیں۔ لیکن جیسے ہی بادشاہ نے یہ الفاظ کہے تو فوری طور پہ ہنگامہ مچ گیا اور سارے کے سارے لوگ اٹھ کے باہر کی طرف دوڑے تاکہ باہر جا کے لوگوں کو بتا سکیں اور پھر بادشاہ کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ لیکن جب دوڑے تو دیکھا تو سارے کے سارے دروازے بند ہیں، تو بادشاہ نے واپس ان کو بلایا اور کہا کہ میں تو صرف تمہاری یہ سچائی پرکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ تم کتنے پکے عیسائی ہو اور عیسائیت میں تمہارا کیا مقام ہے، ویسے ہی میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے یہ بات کی ہے، ایسی حقیقتاً ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں بھی ایمان نہیں لے کے آ رہا۔ تو اگرچہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے اور یہ آخری نبی ہیں، لیکن اپنی بادشاہت بچانے کے لیے، بادشاہت چھن جانے کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آیا اور کفر کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو زغاتر، جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے عیسائیوں کے، تو ان کے پاس بادشاہ نے حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ان کو بھی ذرا یہ سارے احوال سناؤ اور اپنے پیغمبر کا حال بتاؤ۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے اور انہیں سب باتیں بتائیں تو فوری طور پہ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے کمرے میں گئے اور وہاں سے سفید کپڑے پہن کے اور عصا لے کے باہر نکلے اور جا کے جو عبادت خانہ تھا اس میں جا کے اعلان کیا کہ یہ جو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک خط آیا ہے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور احمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سارے کے سارے ان کے اوپر پل پڑے اور مار کے اتنا مارا ان کو کہ وہیں پہ ہی ان کا کام تمام کر دیا اور وہیں پہ ان کو شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ کے قیصر روم کی طرف واپس تشریف لے گئے اور اس کو اس پورے واقعے کی اطلاع دی، تو اس نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آیا تو یہ لوگ میرے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے، اس وجہ سے اسلام نہیں لایا۔ لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی جو عبارت تھی جس میں تھا اسلم تسلم
کہ اسلام لے آؤ تو سلامت رہو گے، اس کی طرف غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ اگر واقعی اسلام لے آتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ کو ضرور پورا فرماتے اور وہ دنیا میں بھی سلامت رہتا اور آخرت میں بھی سلامت رہتا۔ اس کے بعد قیصر روم نے بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ آپ کے مبارک خط کو سونے کے قلمدان کے اندر رکھا، اور وہ اس کی نسل میں بھی یہ خط چلتا رہا، اور بادشاہ نے قیصر روم نے یہ وصیت کی ہوئی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت قائم رہے، باقی رہے، تو اس خط کی تمہیں حفاظت کرنی ہے۔ چنانچہ اس کے جتنے بھی وارثین تھے اور جو بھی اس کے بعد بادشاہ بنا، وہ اس خط کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعد کے زمانے میں جو آنے والے حضرات ہیں انہوں نے بھی اس خط کی زیارت کی، اور وہ خط اسی حالت میں، کچھ حروف اس کے بلکہ اکثر حصہ کہتے ہیں کہ مٹ چکا تھا، لیکن وہ بہرحال خط موجود تھا اور اس کی زیارت بھی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کا جو بادشاہ تھا جس کا نام پرویز تھا اور اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اس کی طرف بھی خط روانہ فرمایا، اور یہ مجوسی تھا۔ مجوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو یہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ادعوک بدعایت اللہ عز وجل فانی انا رسول اللہ الی الناس کلہم۔ یہ پورا ایک آپ کا خط تھا جس میں آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط مبارک دے کے کسریٰ کی طرف روانہ فرمایا اور وہ وہاں پہ پہنچے اور آپ کا خط وہاں پہ پیش کیا، تو خط دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور بہت ہی زیادہ غصہ ہوا، اور یہ کہا کہ یہ شخص مجھے خط لکھتا ہے حالانکہ یہ شخص میرا غلام ہے، نعوذ باللہ۔ اور خط جو آپ کا مبارک خط تھا وہ پھاڑ دیا اس نے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ کو یہ اطلاع دی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ کسریٰ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو گیا، اور کسریٰ نے ساتھ ساتھ یمن کا جو اس کا گورنر تھا جس کا نام بادان تھا، اس کو خط لکھا کہ فوری طور پہ 2 قوی آدمی مدینہ بھیجو جو کہ اس شخص کو جس سے مجھے خط لکھا ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں۔ چنانچہ اس نے 2 آدمی بھیج دیے۔ جب وہ دونوں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حاضر ہوئے، تو آپ کو دیکھتے ہی ان کے اوپر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے، اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بازان کا خط پیش کیا۔ خط سن کے آپ مسکرائے اور دونوں کو اسلام کی دعوت دی، اور یہ فرمایا کہ کل آنا۔ اگلے روز یہ دونوں شخص حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات میں فلاں وقت اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پہ اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا، اور اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اب نہ کسریٰ رہا ہے اور نہ ہی اس کی حکومت رہی ہے، چنانچہ یہ بات جاؤ اور جا کے اپنے گورنر بادان کو بتا دو۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور بادان کو اس بات کی اطلاع دی۔ اس نے کہا کہ واقعی اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ نبی ہوں گے۔ بعد میں اس کی تصدیق ہو گئی تو بادان خود بھی اور اپنے گھر والوں سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی طرف خط لکھ کے روانہ فرمایا، اور حضرت عمرو ابن امیہ غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کے بھیجا، اور یہ وہی شاہ حبشہ نجاشی ہیں جن کی طرف مکہ مکرمہ سے ان مسلمانوں نے ہجرت کی تھی جو کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، اور اس میں بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ وہاں پہ جب وہ پہنچے تھے تو حبشہ میں نجاشی نے باوجود اپنے درباریوں کی مخالفت کے ان کی مدد کی تھی، ان کی نصرت کی تھی، اور انہیں قریش کی طرف واپس لوٹانے سے بالکل صاف انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس خط بھیجا تو فوری طور پہ وہ اسلام لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابی خط لکھا۔ آپ کے مبارک خط کو آنکھوں سے لگایا
اور تخت سے اتر کر زمین پہ بیٹھ گئے اور اسی حالت میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور آپ کو یہ خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی جانب نجاشی اصحم بن ابجس کی جانب سے ہے۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے پیغمبر، اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی آپ پر۔ میں تعریف کرتا ہوں اسے خدا کی جس نے مجھے اسلام کی ہدایت اور توفیق دی، اور ساتھ ساتھ اس خط میں یہ لکھا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ اور اس نے پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں 60 لوگوں کے ساتھ روانہ بھی کیا، لیکن کشتی میں بیٹھ کے وہ حضرات آ رہے تھے کہ بیچ میں سمندر میں طغیانی آئی اور کشتی ڈوب گئی اور وہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں خود بھی آپ کے پاس خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اور یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد سن 9 ہجری میں نجاشی کا انتقال ہوا، اور جس روز اس کا انتقال ہوا اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کی وفات کی خبر دی، اور عیدگاہ میں جا کے صحابہ کرام کے ہمراہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اور غائبانہ نماز جنازہ آپ نے ان کی پڑھی ہے، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی موقع تھا جس میں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے جس میں میت سامنے موجود نہیں تھی اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بعد میں آنے والے کو یہ اجازت نہیں ہے، یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص تھی، جیسے آپ کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں اور صفات ہیں جو آپ ہی تک محدود ہیں، امت کو انہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اسی طرح یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی، اور اب غائبانہ نماز جنازہ کی فقہاء کرام اجازت نہیں دیتے۔ اس کے بعد جب نجاشی کا انتقال ہوا تو دوسرا بادشاہ جو حبشہ کا ہوا اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، لیکن اس کا اسلام لانا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر بادشاہوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، جن کا ذکر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے اور سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔